آپ پلیز اس نکاح سے انکار کر دیں۔ وہ شاذم سلطان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ شاذم نے لب بھینچے اپنے سے 15 سال چھوٹی فجر کو دیکھا تھا، جو اس کے خاص آدمی جاوید کی بیٹی تھی۔ انکار کی وجہ؟ شاذم نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ کیونکہ مجھے آپ سے نفرت ہے۔ میں مرنا پسند کروں گی پر آپ سے شادی ہرگز نہیں۔ شاذم اس چھوٹی سی لڑکی کی بات پر پتھر ہو گیا تھا۔ شاید وہ اس نفرت کی وجہ جانتا تھا۔ اس لڑکی کا باپ شاذم کی جان بچاتے مرا تھا، مگر شاذم اس کے مرتے باپ سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ اس کی بیٹی سے نکاح کرے گا۔ مجھے تمہاری نفرت سے فرق نہیں پڑتا۔ کچھ دیر بعد ہمارا نکاح ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولتا وہاں سے چلا گیا، پر جانے سے پہلے گارڈ کو اشارہ ضرور کیا کہ یہ لڑکی اس گھر سے باہر نہ جا پائے۔ شاذم سلطان کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا، جس کے بہت سے دشمن تھے۔ وہ اپنے باپ رحمان سلطان کی اکلوتی اولاد تھا، جبکہ اس کی ایک پھپھو رحیمہ بیگم بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں، کیونکہ ان کی دشمنیوں کی وجہ سے ان کے شوہر بھی جان گنوا بیٹھے تھے۔ ایسے میں ان کی بیٹی فروا شاذم سلطان کو بہت پسند کرتی تھی، تبھی اس کی منگنی اس سے کر دی گئی تھی۔ ایک ایسا ہی دن تھا جب شاذم سلطان رات دیر تک گھر سے باہر تھا، جس کی وجہ سے اس کا خاص بندہ 50 سالہ جاوید، جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، اب بھی گاڑی میں اس کے ساتھ موجود تھا، جس کا فون بار بار بلنک کر رہا تھا اور وہ کچھ الجھن کا شکار تھا۔ فون کاٹ بھی نہیں رہا تھا اور اٹھا بھی نہیں رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ سے۔ جاوید کس کی کال ہے؟ اٹھا کیوں نہیں رہے؟ وہ بھاری آواز میں اس کو زیرک نگاہوں سے دیکھتے بولا تھا، جب اس کی ہچکچاتی ہوئی آواز آئی تھی۔ سر، فجر کا فون ہے، زیادہ وقت ہو گیا ہے نا، اس لیے پریشان ہو رہی ہوگی۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا تھا، جب اس کی بیٹی کے ذکر پر مسکراہٹ اس کے لبوں پر چھلکی تھی۔ اٹھاؤ فون، سپیکر پر ڈالو، وہ گلا کھنکارتے بولا، جب اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سپیکر پر ڈالا تھا فون۔ یہ جانتے بوجھتے کہ اب اس کی خیر نہیں۔ کہاں ہیں آپ ابو؟ ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ رات کا 1 بج رہا ہے۔ غضب خدا کا کوئی خیال ہے کہ نہیں میرا؟ اس چنگیز خان کی حفاظت کر رہے ہوں گے آپ۔ میں تو آپ کی کہیں سے سگی اولاد لگتی ہی نہیں۔ لگتا ہے اس کو ہی گود لے رکھا ہے آپ نے، کڑوا بادام نہ ہو تو۔ کال آن ہوتے ہی اس کے منہ سے تڑ تڑ گولیاں برسنے لگی تھی، جن کا رخ یقیناً شاذم سلطان کی طرف تھا، جبکہ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس فون کو گھور رہا تھا، جہاں وہ نادان لڑکی اس کے بارے میں گوہر افشانی کر رہی تھی۔ بیٹا، بریک پر پاؤں رکھو، شروع ہی ہو گئی ہو تم، اور ذرا سوچ سمجھ کر بولا کرو، فون سپیکر پر ہے۔ اگلے ہی پل باپ کے کھرکنے پر اس کی آواز ایسے غائب ہوئی تھی جیسے گونگی ہو گئی ہو۔ تبھی منمناتے ہوئے بولی، وہ ابو مجھے بھوک لگ رہی ہے، آتے ہوئے کچھ کھانے کے لیے لے آنا۔ یہ کہہ کر وہ کٹھاک سے فون بند کر گئی تھی۔ یہ بھی نا، شاید سر بھوک لگ رہی ہے اسے پیزے کی، تبھی یوں چڑچڑی ہو رہی ہے۔ رات اکثر اسے لیٹ نائٹ کریونگز ہوتی ہیں اور پھر یہ مجھے پکاتی ہے بازار کہ چائیں لے کر آئیں۔ جاوید اپنے لبوں پر مسکراہٹ پھیڑے اپنی بیٹی کا ذکر کر رہا تھا۔ ابھی وہ اس سے بات کر رہا تھا جب راستے میں پیزا ہٹ آیا تھا۔ اس نے گاڑی رکوائی تھی اور پیزا لینے کے لیے کہا تھا، جبکہ وہ ششو پنج کا شکار تھا۔ سر، ہم لیٹ ہو جائیں گے، آپ کو کہیں اور بھی جانا ہوگا۔ نہیں جاوید، سب سے پہلا کام یہی ہے۔ تو میری وجہ سے گھر سے رات دیر تک باہر رہتی ہو اور تمہاری بیٹی گھر میں تنہا ہوتی ہے۔ اب میں اتنا بھی ظالم نہیں کہ اس کی یہ خواہش پوری نہ کروں۔ وہ کڑے لہجے میں بولا تھا اور اس کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ ایک پیزا اس نے اپنے لیے لیا تھا اور ایک اس نے جاوید کو لے کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے کی دوری پر تھے وہ گاؤں سے۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس پہنچ چکے تھے جب جاوید نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ وہ فوراً بھاگ کے دروازہ کھولنے آئی تھی، لیکن اپنے باپ کے ساتھ اس شخص کو موجود دیکھ اسے آنکھیں چھوٹی کیے اسے اوپر سے نیچے تک گھورا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں ابو؟ وہ تنگ کر بولی تھی، جب اس کا باپ اسے گھورنے لگا تھا۔ ذرا جو اس کی بد لحاظ بیٹی کو لحاظ ہوتا کہ وہ اس کا مالک ہے، مگر نہیں، وہ اس کو مالک سمجھتی کہاں تھی، وہ تو اس کو اپنا دشمن سمجھتی تھی، جو اس کے باغ پر اس پہ سے بھی زیادہ حق جماتا تھا۔ اور یہ بات فجر کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے کئی راتیں وہ دیر سے آتا تھا، مگر شکر ہے آ جاتا تھا، ورنہ وہ تو جیسا تھا وہ آنے بھی نہ دیتا، مگر اسے سوچوں سے باہر اس کے باپ نے نکالا تھا۔ اب بہت ہو گیا، چلو اندر صاحب آ رہے ہیں۔ وہ نے اندر لے آیا تھا جب وہ اپنے شرٹ کے آستین فولڈ کرتے ہوئے گہری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔
آپ کے یہاں اندر بلانے کا رواج نہیں ہے کیا میڈم؟ وہ اس کو زیرک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ ناک منہ چڑھا کر بولی، ہے کیوں نہیں ہے؟ مگر بن بلائے مہمان کے لیے آفر اویلیبل نہیں ہے۔ وہ نوک سے گرتی اندر جا چکی تھی سر چٹکے ہوئے، جبکہ وہ اس کی نخروں پر اش اش کر اٹھا تھا۔ کہاں ساری لڑکیاں اسے دیکھنے کے لیے مرتی تھیں، اس کے پاس جانا چاہتی تھیں، اس کے ساتھ وقت بتانا چاہتی تھیں، اس کی نظروں میں آنا چاہتی تھیں، مگر یہ لڑکی تھی جو اسے کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی، جیسے اس کے آگے تھا ہی کون۔ یہ بات اسے فجر کی سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی کہ اسے عام انسان کی ہی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی اس نے بھی جاوید کے دوسرے کمرے کی جانب رخ کیا تھا۔ آج وہ اپنی حویلی میں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ آج وہ بہت تھکا ہوا تھا اور بہت سے ایسے معاملات تھے جس پر وہ بھی بحث کرنا چاہتا تھا جاوید سے، جو اسے وہاں سے نکال لایا تھا، مگر فجر کی وجہ سے ان لوگوں کو اس کے گھر آنا پڑا تھا۔ فجر سے پلیٹس وغیرہ منگوا کر وہ ڈرائنگ روم میں سیٹ کروا چکا تھا، جبکہ اس کا پیزا اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ شکر کرو صاحب کا، یہی تمہارے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس نے جیسے ہی خوشی خوشی پیزے کا ڈبہ تھاما، اگلی بات سنتے اس کے منہ پر اوس پڑ گئی تھی اور اس نے ایک چور نظر اس پر ڈالی تھی جو اسے ہی تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جس پر وہ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے تھینک یو کہہ کے یہ جا وہ جا کمرے سے جا چکی تھی، جبکہ وہ بس اس کے انداز دیکھتا رہ گیا تھا۔ کیا پٹاخا لڑکی تھی، کبھی جو آرام سے 2 منٹ اس سے بیٹھ کے بات کر لیتی، مگر نہیں، اس کی ناک پر تو ہمیشہ اسے دیکھ کر غصہ سوار رہتا تھا۔ اس کے بقول وہ اس کے باپ کو ہڑپ کر بیٹھا تھا۔ وہ سر جھٹکتے جاوید سے باتیں کرنے لگا تھا اور کب صبح کی اذانیں ہونے لگی اسے ہی پتہ ہی نہ چلا تھا۔ صبح جب اس کی بیٹی فجر کی نماز کے بعد اندر داخل ہوئی تو ان دونوں کو باتیں کرتے دنگ نظروں سے دیکھنے لگی اور آنکھوں میں غصہ لیے وہ اس کی جانب پڑی تھی، جو اسے آتے دیکھ اب دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی خیر نہیں۔ ضرور وہ اس سے پوچھے گی کہ وہ یہاں ابھی تک کیا کر رہا ہے اور اپنے باپ کی طرف تھاری کرے گی۔ یہ سوچتے ہی وہ اٹھا تھا اس سے پہلے کہ وہ جاتا، جب وہ اس پر برس پڑی۔ آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے میرے ابو کو؟ ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ لے کر پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، کبھی تو ان کو آرام کرنے دیا کریں۔ اور اب رات سے لے کر صبح تک وہ آپ کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ بے شک وہ کام کی ہی باتیں تھی، مگر آپ نے ان کو جگائے رکھا۔ وہ تو سوئے بھی نہیں، اب آپ ان کو کہیں گے کہ میرے ساتھ کام پر چلو؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، میں اپنے ابو کو نہیں جانے دوں گی۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹتے اس کو تنزیہ نظروں سے دیکھتی بولی، جس پر وہ آئی برو چکا کر اس کا یہ انداز دیکھ گیا تھا۔ تم جانتی ہو لڑکی کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیا ٹڈی سی لڑکی تھی اور ایٹیٹیوڈ تو اس میں انتہا کا تھا۔ جی ہاں، میں بالکل درست کہہ رہی ہوں۔ آپ فٹافٹ سے میرے ابو کو آج کی چھٹی دے دیجیے، ورنہ میں ان کو آپ کے پاس کام نہیں کرنے دوں گی۔ وہ آگے آتے ہوئے اسے انگلی دکھاتے بول رہی تھی، جس پر وہ آنکھیں چھوٹی کیے اس ننھی سی افتاد کو گھورنے لگا تھا جو اس پر برستی جا رہی تھی، اور وہ آگے سے کچھ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ گہرا سانس بھرتے اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے جاوید، تم آج کی چھٹی لے سکتی ہو۔ وہ جاوید کو اشارہ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے اب اس کا باپ اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اب آپ ایسے مجھے مت دیکھیں۔ غصہ میں نے آپ پہ کرنا ہے، نہ کہ آپ نے مجھ پر۔ ساری رات آپ ان کی وجہ سے جاگتے رہے اور اب بھی آپ ان کے ساتھ چلنے والے تھے۔ ایسا میں کبھی نہیں ہونے دیتی۔ وہ ان کو غصے سے گھورتی ہوئی بولی تھی تو وہ بھی منمنا کر رہ گئے تھے۔ اپنی بیٹی کے آگے تو ان کی بھی نہیں چلتی تھی، یہ ان کا کل احساسہ تھی۔ اپنی بیوی کے گزر جانے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر پالا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی اور چاہتے تھے کہ کبھی بھی ان کی بیٹی کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، اس لیے اس کے لیے سب کچھ کرتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے آگے جا کر وہ اس کی ہر خواہش پوری نہیں کر پائیں گے۔ اگلے دن جب وہ کام پر گیا تو شاذم سلطان نے جاوید کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر پہلا سوال کیا تھا، کیا بنا، کیا معاف کر دیا تمہاری بیٹی نے تمہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ ہنستے ہوئے بولا، جی ہاں، بالکل، ایک پورا دن اس کے ساتھ گزارا ہے۔ اب تو نہ صرف غصہ ٹھنڈا ہوا ہے بلکہ مجھے خوشی سے بریانی بھی بنا کر کھلائی گئی۔ وہ اس کی بات پر خوش ہوتے ہوئے بولا تھا، جبکہ شاذم حیرت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ تو ابھی اتنی چھوٹی سی تھی، کیا اس کو کوکنگ بھی آتی ہے؟ وہ اس کو دیکھ کر بولا، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا گیا تھا۔
آپ تو جانتے ہیں کہ 3 سال پہلے ہی میری بیوی کا انتقال ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی کسی بھی کام میں ادھوری رہے۔ اس لیے اس کا شوق تھا کہ وہ کوکنگ کلاسز لے اور بیکنگ کلاسز بھی۔ اس لیے میں نے اس کو سب کچھ ہی سیکھ لیا ہے اور مجھے طرح طرح کے کھانے بنا کر کھلاتی ہے اور یہی تاکید کرتی ہے کہ باہر کا کھانا آپ کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اس لیے گھر آ کر کھایا کریں۔ اور جس دن میں آپ کے ساتھ باہر کھانا کھا لیتا ہوں اس دن پھر سے توپوں کا رخ میری طرف ہو جاتا ہے۔ وہ بیچارگی سے بولا تھا جس پر وہ ہنس دیا تھا۔ جاوید کے ساتھ وہ بالکل کھلے دل سے بات کرتا تھا، نہ ہی اس کو کوئی فکر ہوتی تھی کہ وہ اس کی بات کسی کو بتا دے گا یا اس کا راز فوش کر دے گا۔ وہ اس کا ہم راز تھا، اس کی جان سے بھی زیادہ قریب، اس کے سارے راز جانتا تھا۔ سر، باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی، ملک کا کیا کرنا ہے؟ وہ آپ کی جان کے پیاسے ہوئے پڑے ہیں۔ جب سے آپ کے دادا والی زمین آپ نے واپس حاصل کی ہے تو وہ آپ کو مارنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ پہلے بھی 3 دفعہ آپ پر جانی حملہ ہو چکا ہے۔ بے شک وہ لوگ پکڑے گئے ہیں مگر ان کی سازشیں ابھی بھی نہیں رکیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کسی دن وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تھا جس پر وہ اپنی جان بھی وار سکتا تھا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ جاوید، تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یار، ویسے بھی جب تک تم میرے ساتھ ہو اللہ کے بعد تو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اطمینان سے بولا تھا جس پر وہ سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ایسے ایسے کام کرتا تھا کہ دشمنوں کے پیروں سے زمین کھینچ لیتا تھا اور بعد میں دشمن پاگل ہو جاتے تھے اس کی جان لینے کے لیے۔ آج رات وہ گھر پہ ہی موجود تھا اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جس میں اس کے ماں باپ، اس کی پھپھو اور ان کی بیٹی شامل تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی خالہ انم اور ان کا ایک بیٹا فرحاد اور بیٹی شیزہ بھی آئے تھے۔ خیریت ہے بھائی، آپ تو عید کا چاند ہو گئے ہیں، کہیں نظر ہی نہیں آتے، کہیں کسی لڑکی کا چکر تو نہیں؟ فرحاد اس کو دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ اس کی بات پر زیر لب مسکرا دیا تھا اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہماری ایسی قسمت کہاں کہ ہمیں اتنی اچھی لڑکی مل جائے۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا تھا جس پر فروا لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ اوہو شاہزم صاحب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو آپ کی منگیتر پسند نہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ذرا اپنی منگیتر کا چہرہ تو دیکھیے، کیسے غصے سے سرخ پڑ رہا ہے، کہیں آپ پر گرج ہی نہ پڑیں۔ شیزا اس کو دیکھ کر شریر لہجے میں بولی تھی جو اس کی ہم عمر کزن تھی۔ ابھی ایسے برے دن بھی نہیں آئے میرے۔ وہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے بولا تھا مگر اس کی منگیتر یہ بات واقعی دل پر لے گئی تھی۔ فروا کے چہرے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی یہیں پھٹ پڑے گی، جبکہ اس کا یہ انداز شیزا طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے خالہ زاد کزن شازم کو چاہتی تھی، مگر اس کی منگنی گھر والوں نے ہی زبردستی اس فرما نامی لڑکی سے کر دی تھی۔ جس پر وہ جتنا جھلتی کرتی اتنا کم تھا، مگر وہ جب بھی آتی تھی تو خوب سارا وقت جب بھی شازم گھر آتا تو اس کے ساتھ گزارتی تھی، جس پر فروا دل کے پھپھولے بھی پھوڑ نہیں پاتی تھی۔ اب بھی جب شازم ان سے ہنسی مذاق کر رہا تھا تو وہ دل ہی دل میں کڑ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ آخر کیوں شازم رات بھر باہر رہتا ہے، آخر کیا وجہ تھی اس کے باہر رہنے کی، آخر کیا وجہ تھی جو وہ گھر نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی ماں کو گھورا تھا جس پر وہ اسے تسلی دیتے اشارے کر رہی تھی کہ کوئی بات نہیں، وہ اسی کا ہے، جس پر اسے کچھ اطمینان ہوا تھا۔ وہ سر چھٹک گئی تھی اور چہرے پر مسکراہٹ لاتے شیزا کو دیکھتے ہوئے بولی، فکر مت کرو شیزا، بہت جلد ہماری شادی ہو جائے گی، پھر جب تم مجھے اس کی بیوی کے روپ میں دیکھو گی تو تم اچھی طرح جان جاؤ گی کہ اس کے ساتھ کون زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ وہ اسے چھلاتے ہوئے بولی جس پر شیزا کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ واقعی وہ جو مرضی کہہ لیتی، سچ تو یہی تھا کہ جلد یا بد دیر اس کی شادی ہونی تو فروا ہی سے تھی۔ معاملہ حساس ہوتے دیکھ شازم وہاں سے کھڑا ہوا تھا، جس پر سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ارے بیٹا بیٹھو، تم نے تو کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ اس کی ماں اس کی طرف پریشانی سے دیکھتے بولی۔ دل ہی دل میں انہیں تکلیف ہوئی تھی کہ جب بھی وہ کھانے پر آتا تھا کوئی نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا تھا کہ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ جاتا تھا۔ یہ خاندان کبھی نہیں بدل سکتا۔ ان سب کی باتیں اف، وہ سوچ کر رہ گئیں اور اپنا سر پیٹا تھا جبکہ وہ ان کو تسلی دیتے وہاں سے جا چکا تھا کہ آپ کھانا کھائیں، میں بعد میں کھا لوں گا، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، جبکہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے اور نظریں چرانے لگے تھے۔ اگلی صبح اسے جاوید کے ساتھ نئی زمین پر جانا تھا۔ یہ وہ آخری زمین تھی جس پر وہ قبضہ حاصل کرنے والا تھا اپنا۔ جس دشمنوں نے قبضہ جمایا ہوا تھا وہ جیسے ہی وہاں گیا جاوید کے ساتھ اور جگہ کا جائزہ لینے لگا تو ایک دم فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔
जावेद एकदम उसको झपटते हुए नीचे गिरा था। उनके अफराद भी मुसलसल उन पर गोलियों की बारिश कर रहे थे। जब जावेद उसकी ठाल बने उसको लेकर गाड़ी में बैठने लगा था, तभी एक गोली ऐन सीधा आते हुए शाजिम के सीने से टकराने लगी। तो जावेद आके आता वो गोली अपने सीने पर ले गया था, जिस पर शाजिम फटी आंखों से उसको देख रहा था और फौरन उसके ऊपर झुका था। जावेद, आंखें खोलो जावेद, ये तुम्हें क्या हो गया? वो बहुत परेशान हो उठा था। जावेद बेशक उससे 15 साल बड़ा था, मगर वो उसके लिए उसका दोस्त था। आंखें खोलो जावेद, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? वो कपकपाते हुए लहजे में बोला। जावेद हल्के लबों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर वो सुन नहीं पा रहा था। उसके मुंह से लफ्ज़ थरथरा रहे थे। वो फौरन अपने मुलाजिमों की मदद से उसे गाड़ी में लिटा गया था और पीछे बैठते उसका सर अपनी गोद में रखा था और ड्राइवर को फौरन से गाड़ी चलाने का कहा था। पीछे गोलियां भी बरसाई जा रही थी, मगर वो खतरे की हदूद से निकल आए थे। गाड़ी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी, जबकि जावेद का खून पानी की तरह बहता जा रहा था। आज सही मानों में उसने वफादारी का हक अदा कर दिया था। जो गोली शाजिम के सीने को चीरने वाली थी, उसको जावेद ने अपने सर पर ले लिया था और अपनी जान का नजराना पेश किया था अपनी वफादारी की सूरत में। जबकि शाजिम की आंखें आज पहली बार बरस रही थी आंसुओं से। उसकी आंखें जैसे लहू टपकाने को थीं। वो इन बंदों को जिंदा रखने का इरादा नहीं रखता था जिन्होंने उसके दिल पर हाथ डाला था। जावेद, कुछ तो कहो, तुम्हें होश में रहना होगा। हम अभी हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, प्लीज होश मत खोना। वो उसके हाथ जबरदस्ती थामते हुए उसे झंझोड़ कर बोला था, क्योंकि वो जानता था अगर वो बेहोशी में चला गया तो यकीनन कभी उठ नहीं पाएगा। इसलिए उसका होश में रहना ज़रूरी था और मुसलसल उससे बातें करता जा रहा था। जब उसे अपने हाथ पर दबाव महसूस हुआ था, उसने जावेद की तरफ देखा जो उसे नीचे झुकने का इशारा कर रहा था। उसने फौरन कान उसके पास किया था और उसके ऊपर झुका था। जब वो थरथराए लबों से बोल रहा था, अल्फाज अटक अटक कर उसके मुंह से अदा हो रहे थे। जब उसने जावेद को कहते सुना था, मालिक, मैंने हमेशा आपसे वफादारी की है, कभी अमानत में खयानत नहीं की। आप जानते हैं ना। उसकी बात पर वो मुश्किल ही सर इस बात में हिला गया था, क्योंकि आंसुओं का गोला उसके गले में अटक रहा था। जब उसने जावेद को अगली बात कहते सुना, मेरी बेटी का मेरे अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में, वो मेरी कुल कायनात है। मैं उसको किसी के सहारे छोड़कर जाना चाहता हूँ और वो सहारा आप हैं। अगर आपने मुझे अपने घर का एक फर्द समझा है तो मुझ पे ये एहसान करिएगा कि उसको अपने निकाह में ले लीजिएगा। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उसकी बात पर वो उसे तड़प कर देख कर रह गया था। जावेद, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला था जब वो नफ़ी में सर हिला गया था। मैं जानता हूँ मेरे पास वक़्त नहीं है मालिक, प्लीज़ मुझसे वादा कीजिए तभी मैं सुकून से मर पाऊँगा, वरना मेरी रूह बाद में बेचैन रहेगी, मुझे करार नहीं मिलेगा। वो सिसकते हुए बोला था दर्द से। ये दर्द उसकी जान ले रहा था, उसे गनूदगी मिले जा रहा था। जब वो लब कुचल कर रह गया था, जावेद ने उसको बेचारगी भरी निगाहों से देखा था। उन आंखों में बेचैनी थी, मजबूरी थी, क्या कुछ न था जो शाजिम ने पहली बार उसकी आंखों में देखा था। और वजह कौन थी? उसकी 18 साला बेटी। प्लीज मालिक, ये कहते हुए उसके लब थरथराए थे जब उसने न चाहते हुए भी उसका हाथ थाम लिया था, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानता था कि जावेद जानता है कि वो पहले भी मंगनी कर चुका है, मगर वो एक जिम्मेदारी उसके सर सौंप कर जा रहा था। उसने हमेशा अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। अब वो पहली बार जिंदगी में उससे कुछ मांग रहा था, तो वो क्यों कर इनकार करता? क्यों कर वो खुद से नजरें मिलाने लायक न रहता, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना करके? इसलिए उसने उसका हाथ थामते उसकी आंखों में आंखें डालते हुए अटल लहजे में कहा था, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगा। वो उससे वादा करते हुए बोला, कभी भी तुम्हारी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, ये वादा है मेरा। उसको मैं अपनी बीवी बनाऊंगा, मगर क्या वो इस सब पर राजी होगी? वो उसको देखते हुए बोला था जब वो कर्ब से हंस दिया था, मैं जानता हूँ उसे ज़िद्दी है वो, आसानी से नहीं मानेगी, मगर मैं आपको भी जानता हूँ, आपको अपनी बात मनवाना अच्छे से आता है। अब मैं सुकून से मर तो सकूंगा, क्योंकि मैं ये जान गया हूँ कि आप हमेशा उसकी हिफाजत करेंगे, उसको अपने साथ रखेंगे। ये कहकर उसने आखिरी हिचकी ली थी और उसके बाहों में दम तोड़ गया था, जिस पर उसने कब से आंखें मीच ली थीं, दिल जैसे कोई चीर कर रख रहा था। जावेद, आंखें खोलो जावेद। वो धाड़ रहा था, चीख रहा था, मगर जावेद था
کہ आंखें ही नहीं खोल रहा था। ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोकी थी और पीछे आया था और उसकी सांसें चेक की थी जो नहीं चल रही थीं। धड़कनें भी बंद हो चुकी थीं। सॉरी सर, ये जिंदा नहीं बच सका। उसने अपने दिल पर हाथ रखा था जो शिद्दत दर्द से फट जाने के करीब था। उसके हाथ खून से भरे हुए थे, वो भी जावेद के खून से जो उसका वफादार मुलाजिम था और उसका दोस्त भी। उसने मुश्किल से ही ड्राइवर को जावेद के घर जाने का कहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसको इस हालत में देखे, मगर वो भी क्या करता, उसको उसे ले जाना ही पड़ा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया, इस वक्त तक वो घर आ चुकी होगी। वो दिल में यही सोच रहा था जब उसने दरवाज़ा खोला था, मगर फजर की निगाहें जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी तो वो तशवीश से उसे देखने लगी थी। इससे पहले कि वो उससे पूछती कि वो यहाँ इस वक्त तन्हा क्या कर रहा है उसके घर में, उसके कपड़ों और हाथों पर लगा खून देखकर वो सहम गई थी। उसके मुंह से लफ्ज़ निकलने से इनकारी थे कि वो पूछ सके ये खून किसका है। जो वो सोच रही थी वो सोचना नहीं चाहती थी, मगर और कोई हल भी ना था। उसने कपकपाते हुए हाथों से इशारा किया था, क्योंकि लफ्ज़ लर्ज़ रहे थे और एक लफ्ज़ भी उसके मुंह से अदा नहीं हो रहा था। ये किसका खून है? उसके लबों से सरगोशी की मानद ये अल्फाज निकले थे जब उसने कुछ कहे बगैर पीछे इशारा किया था, जहाँ से कुछ लोग जावेद की डेड बॉडी उठाकर अंदर ला रहे थे। जैसे ही उसे अंदर लाकर चरपाई पर रखा गया, उसकी थाड़ें घर में ऊंज गूंज उठी थीं। अब्बू, अब्बू उठे ना, अब्बू आंखें खोलें। आप आंखें क्यों नहीं खोल रहे? देखिए, मुझे आपकी बेटी आपको पुकार रही है, रो रही है आपके लिए, और आप हैं कि आंखें ही नहीं खोल रहे। आपने कहा था आप इन आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आंखें बंद क्यों लेटे हैं? आंखें खोलें, देखिए मुझे, मैं मर रही हूँ आपके बगैर, नहीं जी सकती। मगर आप हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। क्यों अब्बू, क्यों? वो मैयत को झिंझोड़ते हुए बोली थी, जबकि ये मंजर देख शाजिम का दिल किया ज़मीन में गिर जाए। आखिर वो एक बाप बेटी के जुदा होने की वजह कैसे बन सकता था? उसे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और दिल पर एक बोझ आन पड़ा था। क्या वो जावेद की आखिरी ख्वाहिश को कबूल कर पाएगा? वो दिल ही दिल में सोच रहा था जब वो चीखें मार कर रोने लगी थी। लोग इकट्ठे होने लगे थे, हमसाए भी आ गए थे और बातें करने लगे थे। जहाँ वो अपने बाप की डेड बॉडी से लिपटी हुई रो रही थी, बिलख रही थी, मोहल्ले की औरतें उसे सहारा देने लगी थीं। उसके और कई ख़ास मुलाजिम थे जो जावेद के जनाजे में शरीक होने आए थे और कुछ मुलाजमाएँ भी थीं उसके घर की, जो जावेद की बहनें बनकर वहीं उसको संभाल रही थीं। जब वो उनसे एक ही बात पूछ रही थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा किसने किया? वो उनकी तरफ देखते हुए बोल रही थी। वो सारे ही खामोशी का पहरा चेहरे पर लिए बैठे थे। जब वो एकदम तीर की तेज़ी से शाजिम के करीब गई थी और उसकी शर्ट को दबोचते हुए झंझोड़ कर बोली थी, आखिर बताओ किसने किया है ये सब? कौन है वजह उसकी? तुम ही हो ना? वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहर लिए बोली थी, जब वो एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाल नहीं पाया था, क्योंकि जाने अनजाने में वजह तो वही बना था उसके बाप की मौत की। देखो, मेरी बात सुनो। उसने अपने हाथों से उसके हाथों को छुड़वाते हुए कहा था, जब वो उसके हाथ चटकते हुए उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम कातिल हो मेरे बाप के। तुमने ही मारा है मेरे बाप को। ज़रूर मेरा बाप तुम्हारी जान बचाने के लिए आ गया होगा। तुमने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया, मुझे वापस ला कर दो मेरा बाप। वो रोते हुए उसके कदमों में गिरती अपने आप को नोच रही थी, जब शाजिम ने एकदम उसके पास झुकते ज़बरदस्ती उसके हाथ थामे उसे झिंझोड़ कर कहा था, ऐसा कुछ नहीं है। वो उतना ही वक़्त लिखवा कर आया था, फ़िक्र मत करो, मैं उसके कातिलों को ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। वो उसे दिलासा देते हुए कह रहा था, जबकि वो उसकी सुन ही कहाँ रही थी और उसके हाथ चटके थे। वो दोबारा अपने बाप के पास भागी थी। जब थोड़ी ही देर बाद जनाजा उठाया गया तो घर उसकी दर्दनाक चीखों से लर्ज़ उठा था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, साथ उसका भी कलेजा नोच रही थी। वो जावेद के जनाजे को कंधा देता हुआ कब्रिस्तान गया था और उसको कब्रिस्तान में उतारते हुए उसके ज़हन में एक ही सोच गूंज रही थी कि वो आखिर उस लड़की से निकाह कैसे करेगा जो उसे देखना भी पसंद नहीं करती। उससे नफ़रत करने लगी है तो फिर कैसे अपनाएगा उसे, कैसे उसकी ज़िम्मेदारी लेगा? वो घर वापस लौटा था जब उसने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था कि उसको अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जिससे उसका ताल्लुक था वो मर चुका है। वो ये सुनते वापस पलट गया था। 2 दिन हो गए थे उसने फजर का चेहरा भी नहीं देखा था। पता नहीं वो किस हाल में होगी, क्या उसे घर तन्हा छोड़ना चाहिए था? कुछ मुलाज़माएँ जाकर उसका पता ले आती थी, मगर अभी भी उसका दिल बेचैनी का शिकार था, क्योंकि अभी भी उसने जावेद से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया था। मुझे उसके पास जाना चाहिए।
اس کے دل میں یہ پکار بار بار اٹھ رہی تھی، جس پر لبیک کہتے ہوئے وہ گاڑی لے کر نکلا تھا، اور رات کے پہر خاموشی سے گاڑی اس کے گھر کے سامنے روکتی تھی۔ جب گاڑی سے نکلتا ہوا وہ کب اس کے دروازے کے آگے پہنچ گیا، اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ لکڑی کا دروازہ خاموش تھا۔ جیسے ہی وہ کھٹکھٹائے بغیر پلٹنے لگا، اس نے اندر سے آوازیں آتی ہوئی سنی تھی، جیسے برتن نیچے گر رہے ہوں اور کوئی چیخ رہا ہو۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا جب ایک دم شور آنا بند ہو گیا تھا۔ اس نے 2-3 بار دروازہ کھٹکھٹایا مگر دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اسے کچھ گڑبڑ لگی تو وہ دیوار پھلانگتے اندر چلا گیا تو گہری نظروں سے گھر کا جائزہ لینے لگا تھا، اور دیوار کی اوٹ میں چھپ گیا تھا جب اس نے قدموں کی آہٹ سنی تھی۔ کوئی باہر آ رہا تھا صحن میں۔ لگتا ہے جو بھی تھا چلا گیا۔ ایک لڑکے کی آواز سنتے اسے خطرے کی گھنٹی آس پاس بجتی محسوس ہوئی تھی کہ اس لڑکے کا اس گھر میں کیا کام؟ جاوید کی بیٹی تنہا رہتی تھی، پھر کون تھا یہ شخص؟ ارے ہمیں لگا خواہ مخواہ ہمارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ اس لڑکی کی تو عزت آج ہمارے ہاتھوں جائے گی۔ اتنا حسین مال ہے، کب سے ہماری نظریں اس پر تھیں، مگر اس کا باپ ناگ بن کر اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ مگر اب اس لڑکی کو ہم سے کون بچائے گا؟ وہ اندر چاہتے ہوئے بولا تھا، جبکہ دوسرا لڑکا جس نے فجر کو باندھ رکھا تھا غلط نیت سے اس کے قریب گیا اور اس کی آستین پھاڑی تھی۔ جب جھٹکے سے دروازہ کھولتے شاہزم سلطان اندر داخل ہوا تھا، جسے دیکھ کر جہاں فجر کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوئی تھیں، وہیں وہ لڑکے خوف کے مارے سفید پڑ گئے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اندر کیسے آئے؟ ان باتوں کا جواب تو میں تم لوگوں کو بعد میں دوں گا کمینوں، مگر پہلے یہ بتاؤ تم نے اس لڑکی کو چھونے کی ہمت بھی کیسے کی؟ وہ ان کو ایک کے بعد ایک مکوں سے گھائل کرتا ہوا بولا تھا۔ جب ایک لڑکے نے اس کے سر پر پیچھے سے وار کیا تھا اور اس کے سر پر گلدان توڑا تھا، خون کے کئی قطرے اس کے سر سے بہہ نکلے تھے، جس پر وہ پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے مار کھا رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ پھر بھی نہ رکے تھے، جبکہ اس نے دوسرے ہاتھ سے دوسرے لڑکے کو بھی نیچے لٹا کر بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ اب وہ دونوں ادمرے سے زمین پر پڑے تھے جب اس نے تیزی سے اٹھ کر فجر کے قریب جاتے ہوئے اس کی رسیاں کھولی تھی جو بیڈ سے بندھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ منہ پر سے کپڑا ہٹایا تو وہ گھٹ گھٹ کے رونے لگی تھی اور اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ خوف سے اس کا جسم بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ جب اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سر پر تھپکی دی تھی مگر اس کو گلے نہیں لگایا تھا۔ تم اب ٹھیک ہو، فکر مت کرو۔ اس نے پولیس کو بلایا تھا جو کچھ ہی دیر میں آ کر ان لڑکوں کو لے کر چلی گئی تھی، جو کافی دن سے اسے تنگ کر رہے تھے، اور آج وہ چھت پھلانگ کر اس کے گھر میں کود آئے تھے اور اس کی عزت اتارنی چاہی تھی۔ جب شاذم کسی فرشتے کی طرح وقت پر پہنچا تھا اس کے گھر میں، اب وہ دونوں کمرے میں تنہا تھے۔ ایک بیڈ پر بیٹھی تھی تو دوسرا صوفے پر ٹکا ہوا تھا اور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو سرخ پڑ رہا تھا رو رو کر۔ میں ٹھیک ہوں، اب آپ جا سکتے ہیں، وہ سیدھے لہجے میں بولی تھی جب اس کا لہجہ کسی بھی احساس سے عاری تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے والی فجر نہ لگ رہی تھی جو اس کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی لڑکی تھی جو ابھی تک اس سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے گلا کھنکارتے ہوئے بات کا آغاز کیا تھا، میں تمہیں اس گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری اب میری ہے، اس لیے میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات اس کے کانوں پر دھماکے کی طرح پڑی تھی اور وہ بے یقین نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی تھی کہ کیا یہ جو لفظ نکلے ہیں وہ شاذم نہیں کہے ہیں؟ آپ یہ بس کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ باتیں کرنے کی؟ وہ غصے سے چلائی تھی جب وہ اطمینان سے بولا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہی ہو، اور آج ہی ہمارا نکاح ہوگا۔ میں تمہاری عزت کو رسک میں نہیں ڈال سکتا۔ جاوید نے میرے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے، اب اس کی بیٹی کی جان کی حفاظت تو میں ہی کر سکتا ہوں۔ وہ اطمینان سے اسے بے سکون کر گیا تھا۔ اس کی گواہوں اور مولوی کو بلانے کی بات پر وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اس سے نکاح نہیں کرے گی، مگر وہ اس کی سن ہی کہاں رہا تھا۔ اس کے لیے سفید نکاح کا لباس لایا گیا تھا جسے وہ پہننے پر بالکل بھی راضی نہ تھیں۔ وہ ملازماؤں کو پہلے ہی بلوا چکا تھا جو اسے تیار ہونے کا کہہ رہی تھیں۔ لڑکی، تمہیں ضد نہیں کرنی چاہیے ان سے، تمہارا باپ ان پر جان تک دیتا تھا، اور تم کیسی بیٹی ہو کہ اپنے باپ کی عزت کا پاس نہیں رکھ رہی؟ ایک ملازمہ نے اسے افسوس سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ ان کی طرف دکھی آنکھوں سے دیکھنے لگی تھیں۔ آپ کیا جانیں میں نے اپنا باپ کھویا ہے،
وہ بھی اس شخص کی وجہ سے، اس شخص سے جس سے آپ مجھے نکاح کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی تھیں۔ تم نہیں جانتی بیٹا اندر کی بات، اگر تم چاہتی ہو کہ تم جان پاؤ کہ تمہارے باپ نے تمہارے ہونے والے شوہر سے مرتے ہوئے آخری بات کیا کی تھی، تو اسے جاننے کے لیے تمہیں ان سے نکاح کر لینا چاہیے۔ اپنے باپ کے ذکر پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے اور وہ تیزی سے ان کی طرف آئی تھی۔ کیا کہا تھا میرے باپ نے ان سے؟ بتائیں مجھے۔ اس سب کو تم تبھی جان پاؤ گی جب تم ان سے نکاح کرو گی، کیونکہ یہ بات صرف وہی جانتے ہیں اور تمہیں تب تک نہیں بتائیں گے جب تک تم ان سے نکاح نہیں کر لو گی۔ اس ملازمہ نے اپنے دماغ کا تیزی سے استعمال کرتے ہوئے اسے اپنی باتوں میں الجھایا تھا کہ وہ کشمکش کا شکار ہوئی تھی اور اپنا سر تھام کے بیٹھ گئی تھی۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد اندر داخل ہوا تھا، وہ تیزی سے کھڑی ہوتی اس کے پاس آئی تھی۔ آپ پلیز اس نکاح سے انکار کر دیں۔ وہ شاہزم سلطان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ شاہزم نے لب بھینچے۔ آپ نے اسے 15 سال چھوٹی فجر کو دیکھا تھا، جو اس کے خاص آدمی جاوید کی بیٹی تھی۔ انکار کی وجہ؟ شاہزم نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ کیونکہ مجھے آپ سے نفرت ہے۔ میں مرنا پسند کروں گی پر آپ سے شادی ہرگز نہیں۔ شاہزم اس چھوٹی سی لڑکی کی بات پر پتھر ہو گیا تھا۔ شاید وہ اس کی نفرت وجہ جانتا تھا۔ فجر کا باپ شاہزم کی جان بچاتے مرا تھا، مگر شاہزم اس کے مرتے باپ سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ اس کی بیٹی سے نکاح کرے گا۔ مجھے تمہاری نفرت سے فرق نہیں پڑتا۔ کچھ دیر بعد ہمارا نکاح ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولتا وہاں سے چلا گیا تھا، پر جانے سے پہلے گارڈ کو اشارہ ضرور کیا کہ یہ لڑکی اس گھر سے باہر نہ جا پائے۔ فرحاد کو وہ گھر سے جا کر لے آیا تھا گواہ کے طور پر، جبکہ وہ حیرت سے کھڑا اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے فرحاد کو یہی کہا تھا کہ وہ اس بات کو راز رکھے جس پر وہ منہ بنائے کھڑا تھا۔ واہ بھائی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ تو آپ سب پر بہت بڑا بم پھوڑنے والے ہیں۔ اس نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کم سے کم تمہیں تو نکاح کے 6 نصیب ہوں گے، باقیوں کو تو وہ بھی نہیں ہوں گے۔ وہ اس کے کندھے تھپکی دیتا ہوا بولا، جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا اور بیچارہ سموں بنا کر گواہ خان کے طور پر موجود تھا۔ اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی فجر کو وہ نکاح قبول کرنا ہی پڑا تھا، کیونکہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخری لمحوں نے اس کے باپ نے اس سے کیا کہا تھا۔ جب وہ گھر خالی ہوا تھا، اسے لینے کے لیے اندر آیا تھا، جہاں وہ سفید لباس میں کھڑی تھی۔ چہرے پر کوئی میک اپ نامی چیز موجود نہ تھی، مگر سفید نکاح کا وہ جوڑا اس پر خوب جچ رہا تھا۔ یہ پہلی بار شاہزم کے دماغ میں بات لہرائی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ اس سوچ پر لعنت بیچ گیا تھا۔ کیا حالات تھے اور وہ سوچ کیا رہا تھا؟ چلو، اب سے تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر لے جاتے بولا، جبکہ وہ کسی بے جان مورتی کی طرح اس کے ساتھ کھنچتی ہوئی چلی آئی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کو لے کر گھر میں داخل ہوا تھا تو سارے حیران کھڑے ان لوگوں کو دیکھنے لگے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ شاہزم کی والدہ دریافت کرتی، فروا بیچ میں آتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ گہرا سانس بھر گیا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ فروا کو کیا جواب دینا ہے۔ یقیناً اسے سنبھالنا مشکل کام تھا۔ یہ میری بیوی ہے فجر، میں اسے شادی کر چکا ہوں، آج سے ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ وہ ان پر واضح کرتا ہوا بولا تھا اور اسے اندر لے کر آیا تھا، جب فروا تیر کی تیزی سے آگے آئی تھی اور اس کو جھٹکے سے شاہزم سے الگ کیا تھا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم میرے ساتھ؟ میں تمہاری منگیتر ہوں، تمہارے نام پر بیٹھی، اور تم ایک عورت کو باہر سے لے کر آئے ہو اور کہہ رہی ہو کہ تم اس سے شادی کر چکے ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کیوں کی تم نے اس سے شادی؟ کیا مجھ سے زیادہ حسین ہے اس لیے، یا یہ کم عمر ہے اور تمہیں کم عمر لڑکیوں کا شوق ہے اس لیے؟ اس کی بات پر وہ گررایا تھا۔ تمیز سے بات کرو فروا، جس سے تم بات کر رہی ہو وہ میری بیوی ہے، اور اپنی بیوی سے ایسے لہجے میں بات کرنے کی اجازت میں کسی کو بھی نہیں دوں گا، تمہیں بھی نہیں، اس لیے اپنی اوقات کو مت بھولو۔ وہ اس پر واضح کرتا اسے لے کر اوپر کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ میں اور ہم میں بہت فرق ہے، کیسے آپ اس فرق کو ختم کریں گے؟ آپ بے شک مجھے بیوی کا درجہ دے دیں، مگر آپ کے گھر والے کبھی نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی نظروں میں ایک نوکر کی بیٹی ہی رہوں گی۔ وہ طنز کرتے ہوئے بولی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ لوگوں سے اپنی بات کیسے منوانی ہے، یہ شاہزم سلطان کو اچھی طرح آتا ہے بیوی صاحبہ۔ اگلے دن جب وہ اس کے ساتھ نیچے ناشتے کے لیے آیا تھا تو سبھی اسے دوبارہ دیکھنے لگے تھے۔ اب کیا یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گی؟ شیزا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو شاہزم کی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھی، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور کپڑے تھے ہی نہیں، نہ شاہزم نے لے کر دیے تھے۔ اس کے توجہ کروانے پر اسے ہوش آیا تھا کہ اس نے تو اس کے لیے کوئی کپڑے ہی نہیں منگوائے، اس لیے پہلا کام اسے میسج کرتے اپنی ملازمہ کو کہا تھا
کہ اس کے لیے نئے ڈریسز خرید کر لائے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ مسز شازم سلطان ہیں تو میرے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھائیں گی اور جہاں میں جاؤں گا وہاں یہ جائیں گی۔ کیوں، صحیح کہا نا میں نے؟ وہ اس کے ہاتھ کو ایک دم لبوں سے لگاتے ہوئے سب کے سامنے بولا تھا، جس پر وہ خواہ مخواہ شرمندہ ہو گئی تھی اور سرخ پڑ گئی تھی، جبکہ سارے غصہ ضبط کیے اسے دیکھنے لگے تھے۔ شازم، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے اور مجھے بھی۔ اس کے ماں باپ ایک ساتھ بولے تھے، ان کے کہنے پر وہ ان کے ساتھ کمرے میں چلا گیا تھا اور انہیں ساری حقیقت سے آشنا کروایا تھا کہ کیسے جاوید نے اس کے لیے اپنے سینے پر گولی کھائی تھی اور اس کا آخری وعدہ سب کچھ وہ ان کو بتا چکا تھا، جبکہ وہ دونوں ترہم امیز نگاہوں سے باہر نکلتے ہوئے اس معصوم جان کو دیکھ رہے تھے جو اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ مجھے میری بہو بہت عزیز ہے، وہ اس کے پاس جاتی اس کا چہرہ چومتے بولی تھی، جبکہ وہ حواس باختہ رہ گئی تھی کہ آخر ایسا کیا کہا تھا اس نے اندر جا کر کہ وہ دونوں اس پر اتنی جان چھڑکنے لگے تھے۔ اس نے مشکوک نگاہوں سے شازم کو دیکھا تھا جو کندھے اچکا کر رہ گیا تھا، جبکہ کھلے دل سے اس کو قبول کر لینے پر اس کی پھپھو منہ بنا کر رہ گئی تھی اور اپنی بیٹی کو لے کر اندر کمرے میں جا چکی تھیں۔ اب ان کا یہاں کوئی کام باقی نہ رہا تھا، نہ ہی وہ اپنی بیٹی کو اس سے بیاہنا چاہتی تھیں، بلکہ وہ اس کے لیے نئے رشتے ڈھونڈنے نکل پڑی تھیں۔ شیزا بھی بس بادل نخواستہ اسے وہاں برداشت کر رہی تھی، وہ بھی اندر جا چکی تھی، جبکہ فرحاد ہی تھا بس جو ان کی شادی سے خوش تھا بچوں میں سے۔ بھابھی، آپ نہیں جانتی انہیں، کتنے سیریس شخص ہیں یہ، پتہ نہیں آپ ان کے ساتھ کیسے گزارا کریں گی، مجھے تو آپ پر ابھی سے رحم آ رہا ہے۔ وہ اس پر رحم کھاتے ہوئے شریر نگاہوں سے اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اس کی بات پر شازم کو دیکھنے لگی تھی جو خود فرحاد کو ہی دیکھ رہا تھا، جس پر وہ نیوا نیوا ہو کر نکل گیا تھا۔ ایسے مت دیکھو، یہ سب فرضی کہانیاں ہیں، کیا میں نے تم پر کبھی غصہ کیا؟ وہ اس کو جتاتے ہوئے بولا، جس پر وہ کندھے جھکا کر رہ گئی تھی۔ ابھی تو نہیں کیا، کیا پتہ آگے جا کر دیں۔ اس کی بات پر وہ منہ بنا کر رہ گیا تھا۔ اچھا، میں کام سے جا رہا ہوں، تم ڈریسز ٹرائی کر لینا، میں نے تمہارے لیے منگوائے ہیں، کمرے میں پڑے ہیں۔ وہ اس کو کہتے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ کمرے میں آتی کپڑے پہن کر دیکھنے لگی تھی۔ اس نے لاتعداد ڈریسز منگوا لیے تھے، جس میں سے کچھ فینسی تھے اور کوئی ڈیسنٹ۔ وہ تو دھنگ رہ گئی تھی، آخر وہ اس پر اتنی چیزیں نچھاور کیوں کر رہا تھا، جبکہ وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ دن گزرنے لگے تھے، وہ جب بھی اس کو نفرت بھرا کوئی بھی جواب دیتی تو وہ ہنس کر اس کی بات ٹال جاتا تھا۔ اس کی ہر بات کا جواب وہ محبت اور فکر سے دیتا تھا، مگر اس کو یہ محبت ڈھونگ ہی لگی تھی۔ وہ کیسے اس شخص کو معاف کر دیتی جو اس کے باپ کی قتل کی وجہ بنا تھا، مگر اگر دیکھا جائے تو اس کے باپ نے اس کے لیے خود اپنی مرضی سے جان دی تھی۔ اس نے تو نہیں کہا تھا نا، مگر پھر بھی یہ بات اس کے دل میں چبھتی تھی، اگر ذرا اس کے دل میں اس کے لیے پیار چھلکنے لگتا تو اپنا سر چھٹک جاتی تھی۔ وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا، یہ بات وہ خود سے بھی نہیں کہہ پاتی تھی اور اپنے دل کو سختی سے دپٹ دیتی تھی اس طرح کا کوئی بھی خیال نہ آئے، مگر اس کا دل کہاں باز آنے والا تھا۔ اس کی قہر، اس کی ہر خواہشات پوری کرنا اور اس کے لیے جان تک دینا، وہ اس سب کو کیسے نظر انداز کر دیتی۔ وہ اس محبت کا اندازہ تو صحیح طرح سے تب ہوا تھا جب وہ ایک رات بیمار پڑ گئی تھی۔ شازم کو اپنی ضروری بزنس میٹنگ میں جانا تھا جو کہ رات کو مقرر تھی، مگر اس کی وجہ سے وہ وہاں بھی نہیں گیا تھا۔ پوری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے ماتھے پر پٹیاں کرتا رہا تھا گیلی، جبکہ وہ کسی ملازمہ کو بھی کہہ سکتا تھا، مگر اس نے اسے کسی ملازمہ کے آسرے نہیں چھوڑا تھا بلکہ خود پٹیاں کی تھیں۔ اس روز اسے شازم میں اپنے باپ کی جھلک محسوس ہوئی تھی، وہ بھی تو اس پر اس طرح جان نچھاور کرتے تھے، تو پھر وہ اس کے لیے اتنا کیوں کر رہا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی اور آنسو اس کا تکیہ بھگونے لگے تھے۔ صبح جیسے ہی اسے ہوش آیا تو اس کو اپنے قریب بیڈ پر لیٹے پایا، وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی اور ہلکے سے اس کی آنکھوں کو چھوا، پھر ناک کو، اور پھر ہمت کرتے اٹھی اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ 2 سیکنڈ وہ وہیں رکی رہی جب شازم نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ شازم کو اپنی آنکھیں کھولتے دیکھ وہ ایسے جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی جیسے کرنٹ لگ گیا ہو اور فوراً کمفرٹر میں دبک گئی تھی، جبکہ وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ جو اس نے ابھی دیکھا کیا وہ سچ تھا۔ اگلے ہی پل وہ کمفرٹر اس کے اوپر سے اتارتا اسے اپنی آغوش میں لے گیا تھا۔ بیوی، یہ کیا جو میں نے ابھی دیکھا وہ سب سچ تھا یا میں محض خواب دیکھ رہا تھا؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا جب وہ منمنا کر رہ گئی تھی۔ چھوڑے مجھے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، ضرور آپ خواب دیکھ رہے ہوں گے، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ یقیناً وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی جیسے وہ اس سے کرنے لگا تھا۔ اب تم اس بات سے مکر نہیں سکتی، تمہاری آنکھوں میں میری محبت صاف دکھ رہی ہے مجھے۔
وہ اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے معطر کرتے ہوئے بولا، جس پر اس کا چہرہ خون چھلکانے کو ہوا تھا۔ ہاں کرتی ہوں میں آپ سے محبت، کیا کروں، آپ شوہر ہے میرے، کیا آپ سے محبت بھی نہیں کر سکتی؟ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ جب وہ کلکلا کر ہنس دیا تھا، اس کے چہرے پر رونق واپس لوٹ آئی تھی۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے نفرت اب بھی موجود تو نہیں ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے یکٹک بولا تھا کہ کہیں وہ اس کو دوبارہ تو نہیں چھوڑ دے گی۔ یہ بات اس کے دل میں گھڑ گئی تھی خوف سے۔ وہ اس سے اس لیے دریافت کر رہا تھا کہ کہیں وہ چھوڑ کر نہ چلی جائے اسے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جس شخص کو میرے باپ نے میرے لیے منتخب کیا ہے، اس شخص کو میں اتنی آسانی سے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ کبھی نہیں۔ اس کی بات پر وہ آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تو کیا تم جانتی ہو جاوید کی آخری خواہش؟ وہ حیرت سے بولا، جس پر وہ اطمینان سے سر ہلا گئی تھی۔ ملازموں کو بات کرتے ہوئے سن لیا تھا میں نے، اور تب سے میرے دل میں آپ کی محبت زور پکڑنے لگی تھی اور آج بے قابو ہو گئی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، جو جرم سے سرخ ہوتی لرز رہی تھی، جبکہ وہ خود پر اور اس پر کمفرٹر دے گیا تھا، اور اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے وہ ہر حد پار کرنے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہلکا سے منمنائی تھی جب وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ آج تم بس مجھے محسوس کرو، کیونکہ آج ہم نے اپنی محبت کو پا لیا ہے، اس لیے آج ہم دونوں ایک نئی عشق کی داستان رقم کریں گے۔ وہ اس میں کھوتا چلا گیا تھا، جبکہ اس کے دل نے بھی رضامندی سے شاذم کو قبول کر لیا تھا۔ جس شخص کو اس کے باپ نے اس کے لیے چنا تھا، وہ اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی، اسی میں اس نے اللہ کی رضا سمجھی تھی۔